اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في القراءة على الجنازة. یہ باب مسجد پر قراءت کرنے کے سلسلے میں ہے. جنازہ کا اطلاق مسجد پر بھی ہوتا ہے اور جو چٹائی یا چارپائی یا پلنگ یا تخت جس پر مسجد کو لٹاتے اس پر بھی جنازہ کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہی حال جنازہ کا بھی ہے. تو جنازہ اور جنازہ دونوں ایک دوسرے کے مقام پر استعمال ہوتے ہیں. شروع میں نے اس کو بیان کیا ہے. یہاں مراد مسجد ہے. مسجد پر یعنی اس کے قریب، اس کے سرحانے، اس کے پاس میں قراءت کرنے کا یہ باب ہے. یہاں نماز جنازہ کا کہیں تذکرہ ہے عنوان باب میں نہیں ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے باب ما جاء فی القراءة فی الصلاة علی الجنازہ. سمجھے آپ؟ یہاں پر فی الصلاة علی الجنازہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ فی القراءة علی الجنازہ کا لفظ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والی حدیث پاک سے امام ابن ماجہ نے وہی سمجھا جو احناف نے سمجھا. اب حدیث پاک دیکھیں. ہمارا موقف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ یہ مشروع نہیں ہے. سمجھے آپ؟ اور موطا امام مالک کے اندر بھی روایت ہے نافع سے، کہتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کان لا یقرأ فی صلاۃ الجنازہ یا فی صلاۃ الجنازہ، کہتے عبداللہ ابن عمر نماز جنازہ میں قراءت نہیں کیا کرتے تھے قرآن مقدس کی. حضرت عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہیں جن کو علی الاطلاق متبع سنت کہا جاتا ہے، جو سنت کی بہت شدت کے ساتھ پیروی کرتے تھے، سختی کے ساتھ پیروی کرتے تھے، حتیٰ کہ معمولی باتوں میں بھی وہ حضور کے طریقوں کو اختیار کرتے تھے. جیسے کہ روایت میں نے اپنے بیانات میں بیان کیا انہ کان یدیر ناقته فی مکان فسئل عنہ فقال لا ادری الا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ ففعلت. یہ ہے کہ ایک مقام پر جب وہ جاتے تو اونٹنی کو گھماتے، گول گول دائرہ بناتے، اونٹنی پر سوار ہو کر. کسی نے پوچھا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، مگر یہ کہ میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر اس طرح کرتے دیکھا تھا تو میں بھی کر دیتا ہوں، جب بھی یہاں سے آتا ہوں اس طرح میں کر لیتا ہوں. تو وہ متبع سنت تھے. ان کے بارے میں مروی یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ میں قراءت نہیں فرماتے تھے. اور موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، امام نافع سے مروی ہے. تو اگر نماز میں قراءت کا کوئی مسئلہ ہوتا یا قراءت مشروع ہوتی یا حضور کی تعلیمات کا حصہ ہوتی، نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کو معلوم بھی ہوتا اور اس پر وہ عمل بھی فرماتے. ہاں یہ ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی نماز جنازہ میں کسی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہے تو وہ دعا اور ثنا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، قراءت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا اعمال میں نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. تو وہ دعا، چونکہ اس میں دعا بھی ہے ثنا بھی ہے، میت کو دعا کی بھی حاجت ہے اور میت کے سامنے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی جس کی بھی اس کو حاجت ہے. تو دعا اور ثنا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، یہ بعض علماء نے فرمایا، مگر قراءت کی نیت سے وہ نہیں پڑھ سکتا ہے. امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ مشروع ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. بعض شوافی نے فرمایا نہیں، واجب ہے، مشروع ہونے کے ساتھ ساتھ واجب بھی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو قول ہیں، ایک قول میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، ایک قول میں امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں. بہرحال امام اعظم کا جو موقف ہے بالکل واضح ہے. اب آپ حدیث پاک دیکھیے، پھر حدیث پاک کا میں محمل بیان کروں گا. حدثنا احمد بن منیع حدثنا زید بن الحباب، یہ حباب ہے تو جباب لکھ دیا ہے کاتب نے.
اب اس کو کیا بتا بیچارے کو کہ جباب ہے کہ حباب ہے، تو محدث تھوڑی تھا کاتب۔ حدثنا ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ کے پاس سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ میں الفاظ کے لحاظ سے کر رہا ہوں، یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ جنازے میں، نماز جنازہ میں آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ اگر مقصود یہ بیان کرنا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہتے قرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب، جو تعبیر عربی کی ہونی چاہیے وہ یوں ہونی چاہیے تھی، مگر آپ نے یوں نہیں فرمایا بلکہ قرأ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب، تو لہذا یہ حدیث پاک ہمارے موقف کے خلاف ہی نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ پیچھے روایت گزری سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ شروع ہی میں آغاز میں جو طلبہ تھے انہوں نے پڑھا کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، اس پر بشارت آئی باقاعدہ۔ تو قرآن مقدس کی تلاوت میت کے ساتھ، میت کے سامنے، فوت شدہ انسان کے سامنے کی جا سکتی ہے، باقاعدہ ترغیب بھی احادیث کریمہ میں آئی ہے، اسی کو یہاں بیان کیا گیا۔ حدثنا عمرو بن ابی عاصم النبیل و ابراہیم بن المستمر قال حدثنا ابو عاصم حدثنا حماد بن جعفر العبدی حدثنی شہر بن حوشب حدثتنی ام شریک الانصاریۃ۔ حضرت شہر بن حوشب نے فرمایا کہ حضرت ام شریک انصاریہ نے مجھ سے بیان کیا اور یہ کہا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ہم میت کے سامنے، میت کے قریب، میت کے بازو میں، میت کے سرحانے، میت کے پاس سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کیونکہ عظیم ترین صورت ہے، وہ دعا بھی ہے، ثنا بھی ہے، اور اس میں جو ہے پوری قرآن مقدس کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو گویا کہ پوری قرآن مقدس پڑھ لی گئی، پورا قرآن پڑھ لیا گیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر وہ سارے مضامین اجمالاً ہیں جو قرآن مقدس کی 6000 سے زیادہ آیت کریمہ میں جو مضامین تفصیلاً موجود ہیں وہ سورہ فاتحہ کی 7 آیت کریمہ میں اجمالاً موجود ہیں۔ لہذا یہ ہماری موقف کے خلاف ہرگز نہیں ہے، کوئی بھی غیر مقلد اس کو بطور دلیل کے نہیں پیش کر سکتا۔ باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ، دیکھیے باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ، یہ باب نماز جنازہ میں دعا کرنے کے سلسلے میں ہے۔ اب دیکھیے نماز جنازہ میں دعا کرنے کے بارے میں باب ہے تو فی الصلاۃ علی الجنازہ آیا ہے۔ بعض ہمارے بھولے بھالے لوگ اس طرح کی احادیث کریمہ کو جو یہاں آ رہی ہے، نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے سلام پھیرنے کے بعد، اس پر بطور استدلال کے ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں۔ عوام الناس تو ظاہر سی بات ہے وہ سمجھ نہیں پاتی ہے، ان کے سامنے تو دلائل میں پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو حدیثوں میں آیا ہے نماز جنازہ میں دعا کرنے کے بارے کا ذکر حضور نے باقاعدہ فرمایا ہے، اور یہ روایتیں پیش کی جائے، مگر کوئی عالم اگر دیوبندی ہوگا تو ٹوک دے گا کہ جناب والا حدیث سمجھنے کا جب آپ سلیقہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کیوں حدیث پیش کر رہے ہیں؟ یہاں فی الصلاۃ علی الجنازہ کا لفظ موجود ہے، خود عنوان باب قائم فرما دی امام ابن ماجہ میں، تو ہم لوگ اس کے مخالف تھوڑی ہے۔ نماز جنازہ کے اندر دعا تو پڑھی جاتی ہے، کئی دعائیں معصورہ ہیں، پڑھیے آپ۔ سلام مختلف ہی مسئلہ کیا، سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنا کیا ہے؟ وہ لوگ بدعت کہتے ہیں، ہم اس کو جائز مانتے ہیں، ہم اصرار بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی دعا مانگے تو ٹھیک، نہ مانگے تب بھی ٹھیک، دونوں صورتیں جائز ہیں، نہ ہم بدعت کہتے ہیں، نہ ہم ناجائز حرام کہتے ہیں، نہ ہم خلاف اولا، ہم جائز کہتے ہیں۔ بھائی دعا مانگنا جائز ہے اور نہ مانگے تب بھی جائز ہے، اور کسی کام کے جواز کے لیے مزید دلیل کی حاجت پیش نہیں آتی۔ آپ لوگ جو ناجائز کہتے اس کی دلیل پیش کرو، الٹا چور کو تو آپ کو ڈانٹے، حرام تم کو دلیل ہم پیش کریں، تم نے کہا حرام تم دلیل پیش کرو، ہم کیوں دلیل پہ، ہم تو جائز مانگیں۔
سمجھے آپ؟ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو. تم یہ دکھا دو کسی روایت میں آیا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا منع ہے، حضور نے منع فرمایا ہو، خلفائے راشدین نے منع فرمایا ہو، قرون اولیٰ کے کسی بھی شخص نے منع فرمایا ہو، تم دلیل پیش کرو نا. وہ دلیل نہیں ہے تو جائز ہے، ہم تو وہی کہتے جائز ہے نا. آج یہی مسئلہ ہے کہ جواز کا قول کرنے والوں سے دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے، جو بدعت کہہ کے اس طرح دھتکار دیتے ہیں جیسے حرام قطعی کو دھتکارا جاتا ہے، ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کوئی کرتا ہے. عوام کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ دلیل کا مطالبہ کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ جو روایت آ رہی ہے اس میں جو ہے نماز جنازہ کے اندر دعا پڑھنے کی بات ہے، اس کو نماز جنازہ کے بعد والی دعا پر محمول کر کے بیوقوف نہ بنیے گا. حدثنا ابو عبید، بس اس کی دلیل وہی جو میں نے پیش کی بھی، دعا مانگنے کا مطلقاً اللہ نے حکم دیا ہے تو نماز جنازہ کے بعد کا جو وقت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے نا، وہ خارج کیسے ہو جائے گا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس طرح کی روایت آیت کریمہ موجود تو اس میں وہ وقت بھی شامل ہے. ہم تو آیت کریمہ پر عمل کر رہے ہیں. آپ نے خارج کس دلیل سے کیا وہ پیش کریے. آپ کس دلیل کی بنیاد پر آپ نے استثناء کیا کہ اس وقت میں دعا نہیں مانگ سکتے؟ آپ کیوں بھائی کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یہ کہیں کہ نہیں حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو آپ اس پر دلیل پیش کریے. کسی روایت میں آیا ہو کہ جو کام حضور نے کیا ہو وہی کام کرو، اس کے بعد کوئی کام مت کرنا، پھر اس کے علاوہ کوئی کام کرنا حرام و ناجائز ہے. صحابہ نے جو کام نہ کیا وہ کام مت کرو، اس پہ کوئی روایت پیش کرو ہم کو. لیے دیکھیے بھائی کل بدعت ضلالہ، تو بھیا بدعت میں تو خالی یہی داخل ہے، ہمارے سارے معاملات داخل ہیں بدعت میں، تمہارے معاملات داخل نہیں ہیں. تم تو 50 کام دین سمجھ کے کر رہے ہو اور جن کی تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، ہم تو دلائل بھی پیش کر دیتے ہیں. اور ہم اگر کچھ کام دین کی شوکت کے اظہار کے لیے کر لیں دین سمجھ کر، تو تم آگ بگولا ہو جاتے ہو. خود 50 کام کرتے ہو دین سمجھ کے کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہم جو ہے کرتے ہیں یہ فی احداث الدین نہیں ہے، لإحداث الدین ہے. الاحداث للدین ہے، الاحداث فی الدین نہیں ہے کہ ہم جو چیزیں ایجاد کر رہے ہیں وہ دین کے لیے ایجاد کر رہے ہیں، دین میں ایجاد نہیں کر رہے ہیں. تو کہیے کہ بھئی ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. جو چیزیں ہم سے امور خیر کی ایجاد ہو رہی ہیں جیسے قمقمے لگانا، جھنڈیاں اٹھانا، گلی کوچوں کو سجانا، ٹھیک ہے قرون اولیٰ میں ساری چیزیں نہیں تھیں، اس زمانے میں میلاد منانے کا انداز دوسرا تھا. تو یہ احداث للدین ہے بھائی، ہم بھی کہ احداث للدین، دین کے لیے کر رہے ہیں نا، خلاف شرع نہیں ہے. سنت کے لیے یہ مزیل سنت نہیں ہے، ماحی سنت نہیں ہے. یہ سارے اعمال سنت کو ختم کرنے والے نہیں ہیں. ان سے اسلامی شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اسلامی شان کا ظہور ہوتا ہے. جس طریقے سے گنبد بنانے سے، مینار بنانے سے، مسجد میں اے سی لگانے سے، قالین وغیرہ بچھانے سے، اور یہ سنگ مرمر لگانے سے، قرآن مقدس کی بہترین طباعت کروانے سے، دیکھیں کتنی شاندار طباعت ہے. کیا ہے بھائی، قلم سے بھی لکھوایا جا سکتا ہے نا، ہلکا سے کاغذ بھی اس پر رہ سکتا ہے، مگر آج چونکہ دیگر کتابیں بہت شاندار طریقے پر چھاپی جا رہی ہیں تو قرآن مقدس کو پیچھے کیوں رکھا جائے، اس کو بھی شاندار طریقے سے چھاپنا چاہیے. ان کی قواعد کی روشنی میں بدعت پھر یہ ناجائز ہے. دینی کام ہی تو ہے، قرآن شریف چھپانا دینی کام نہیں، اس سے بڑا دینی کام کیا ہوگا. بہرحال وہ جو ان کی چیزیں پھسپھسی ان میں دم خم نہیں ہے. تو ہمارے پاس جو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کی دلیل ہے وہ یہی، ایک تو جائز ہے، دلیل کی حاجت نہیں، اور پھر جو آیت قرآنیہ جن میں دعا کا ذکر آیا وہ مطلقاً ہے، کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا ہے، لہذا کوئی اور معنی نہیں ہوگا تو دعا مانگی جائے گی. اب جیسے بیت الخلاء میں دعا نہیں مانگ سکتے، معنی وہاں ناپاکیز ہے. بیت الخلاء ہونا معنی ہے اس کے لیے، وہاں اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے. دیگر دلائل سے اس مقام پر نام خدا لینے سے منع کیا گیا، دلائل موجود ہمارے پاس ہیں. ہاں نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے بعد والا وقت خارج نہیں ہے، وہ داخل ہے اس وقت میں، کوئی شے ایسی نہیں جو اس کو خارج کر دے. حدثنا ابو عبید محمد بن عبید بن میمون المدینی حدثنا محمد بن سلمہ الحرانی عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم الحارث محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص سے دعا مانگو، میت کے لیے.
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے یقول تو یوں دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اے اللہ تو ہمارے زندوں کو، مردوں کو، شاہد و غائب کو، صغیر و کبیر کو، مذکر و مؤنث سب کو معاف فرما دے. اس دعا میں سب کو لیا گیا ہے، مذکر مؤنث صغیر کبیر شاہد و غائب زندہ مردہ سب کو لیا گیا ہے. کتنی جامع دعا ہے یہ. مطلب یہ ہے کہ جو اسلام پر قائم ہیں، زندہ ہیں، انہیں معاف فرما دے. جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ان کو معاف فرما دے. جو مسلمان یہاں موجود ہیں جو کہ نہ موجود ہے، شاہدینا غائبینا، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ دعا جو ہے مسلمانوں کے حق میں ہے. اور جو مسلمان آنا چاہتے تھے اور نہیں آ سکے دوری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ غائب ہیں، ان کو بھی تو معاف فرما دے. وہ بھی دعا کے حقدار ہیں، کیونکہ جب کوئی انسان کسی نیک عمل میں شریک ہونے کی نیت رکھتا ہو پھر کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، اللہ اس کو اس نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے خیال میں یہاں غائب میں وہ شریر پاجی قسم کے مسلمان داخل نہیں ہونے چاہیے جو قصدن شرارتن غفلتن شریک نہ ہو. ارے کون جائے گا، آرام کا وقت ہے، کہاں جائیں گے ہم. اور جن کی نیت آنے کی ہو اور پھر وہ کسی وجہ سے نہ آ پائیں تو ان کو شامل کریں. وہ زیادہ لائق اور حقدار ہیں کہ ان کو اس میں غائب میں شامل کیا جائے، اگرچہ یہ غائب مطلق ہے. صغیرنا میں ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ صغیر تو ویسے ہی بخشا آیا ہوتا ہے، اس کے لیے دعا مانگنے کی حاجت. چھوٹے کو معاف فرما دے. صغیر کا اطلاق علی العموم غیر نابالغ بچے پر ہوتا ہے، تو نابالغ بچہ تو بخشا آیا ہے. اگر نابالغی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو ہمارے جو جمہور کا موقف ہو یہی ہے، اگرچہ وہ کافر کا بچہ ہو بخشا جائے گا. وہ کفار و مشرکین کے بچے جو نابالغی کی حالت میں انتقال کر جائیں وہ بخشے ہیں، ان کو معاف کیا جائے گا، بخشا جائے گا. دیگر اقوال بھی ہیں. اور مومنین کے بچے اس میں تو کوئی کسی کے اختلاف ہی نہیں ہے. تو چھوٹا بچہ تو صغیر جو ہے جس پر صغیر کا اطلاق ہوگا وہ مغفور ہے، تو پھر وہ اس دعا میں کیسے شامل ہوگا؟ تو اس کے کئی جواب دیے گئے ہیں. ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر مراد رفع درجات ہے، کیونکہ جو شخص مغفور ہو اور پھر اس کی مغفرت کی دعا ہو تو وہ دعائے مغفرت اس کے رفع درجات کے لیے ہوتی، درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے کہ صغیر سے مراد وہ شخص ہے جو فی الحال تو نابالغ ہے مگر بالغ ہو جانے کے بعد گناہ کرنے والا ہے، تو پہلے ہی سے اس کو دعا میں شامل کر لیا گیا. ٹھیک نا. اور ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں صغیر سے مراد شاب ہے اور کبیر سے مراد شیخ ہے. ہر جوان و بوڑھا مراد اس میں، تو بچے شامل نہیں ہیں. تو پہلے والے دو معنوں کے اعتبار سے صغیر کا معنی حقیقی مراد ہے، اور تیسرا معنی جو میں نے بیان کیا اس سے مراد اس کا معنی مجازی یعنی شاب نوجوان. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ ہم میں سے تو جن کو بھی زندہ رکھ انہیں اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور ہم میں سے تو جن کو بھی موت دے انہیں ایمان پر موت نصیب فرما. یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ جب وفات کے ذکر کی باری آئی تو حضور نے ایمان فرمایا، علی الایمان فرمایا، اور زندگی کی باری آئی تو علی الاسلام فرمایا. تو ایمان اور اسلام دو چیزیں ہیں. لغوی اعتبار سے ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اگرچہ حقیقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. جہاں پر اسلام کا اطلاق ہوگا ایمان کا اطلاق ہوگا، جہاں پر ایمان کا اطلاق ہوگا وہاں پر اسلام کا اطلاق ہوگا. مگر تھوڑا سا بعض علماء نے لغوی اعتبار سے فرق فرمایا ہے اور کہا کہ ایمان اصل میں کہتے ہیں تصدیق قلبی کو، ایک باطنی چیز ہے. ٹھیک نا. اس میں ساری چیزیں آ گئیں، چاہے وہ اللہ پر ایمان ہو، رسول پاک پر ایمان ہو یا دیگر چیزوں پر ایمان ہو جن پر ایمان لانا ایمان میں داخل ہے. اور اسلام کا اطلاق انقیاد ظاہری پر ہوتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اچھی باتیں بولنا، نوافل پڑھنا، صدقات و خیرات کرنا، انقیاد ظاہری اطاعت. تو باطنی اطاعت پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، ظاہری اطاعت پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے.
تو یہاں پر نماز جنازہ کی دعا میں جب یہ فرمایا کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جن کو بھی زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، تو اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اللہ ایمان کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ، یعنی مومن بھی رہے اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ایمانی رہے اور اعمال صالحہ سے کوسوں دور ہو جائیں۔ تو اسلام کا لفظ بولنے میں دو دعائیں ہیں، ایک تو ایمان کی حفاظت اور پھر اعمال صالحہ پر مواظبت، دونوں قسم کی دعائیں حضور نے یہاں مانگی ہیں۔ تو ہم جب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو اسلام پر قائم و دائم رکھ، تو ہم دو دعا کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارا ایمان کا جو چراغ ہے وہ گل نہ ہونے پائے، پھر ہم اعمال صالحہ بھی کرتے رہیں اور تادم حیات اعمال صالحہ کرتے رہیں۔ اور آخر میں جب وفات کا ذکر آیا تو فتوفہ علی الایمان کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وفات کے وقت اعمال کا پھر وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت عمل کیا کرے گا، وہ تو عالم نظام ہے، وہ اس وقت ایمان کی سلامتی بہت اہم ہے، ایمان کی سلامتی، اعمال کا تو وقت نہیں ہے، البتہ ایمان کی سلامتی کا وقت سے دعا مانگی کہ اللہ ہم کو ہم میں سے جن کو بھی تو وفات دے ان کو ایمان پر وفات دے، ورنہ ایمان و اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، جو مومن ہے مسلم ہے، جو مسلم و مومن ہے، ہمارے ہاں کوئی برزخ نہیں ہے، عالم برزخ ہمارے نہیں ہے، معتزلہ کے ہاں برزخ ہے، کیا ایسا ہو سکتا کوئی مومن بھی نہ ہو کافر بھی نہ ہو؟ ایسا ممکن ہے کوئی مومن بھی نہ ہو اور کافر بھی نہ ہو، برزخ مانتے ہیں۔ اور خوارج کے بھی کوئی برزخ نہیں، کوئی شخص مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا، یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ مومن تمام چیزوں پر ایمان لائے، مومن ہے وہ، اور فرائض و واجبات کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں، اقرار باللسان اور پھر عمل بالارکان، عمل بالارکان کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں۔ تو اگر کسی نے گناہ کبیرہ کر لیا تو عمل بالارکان نہیں پایا گیا، ایک رکن فوت، اذا فات الرکن فات الشیء، جب کسی شے کا رکن فوت ہو جائے تو وہ شے فوت ہو جاتی، تو کہتے ہیں کسی نے گناہ کبیرہ کر لیا تو اب وہ کافر ہے، اب وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کافر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تکذیب نہیں پائی گئی۔ مومن کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عمل بالارکان نہیں پایا گیا، تو کیا ہوا؟ بیچ میں رہے گا پھر، نہ مومن نہ کافر۔ مگر ایک بنیادی فرق بتا دوں میں آپ کو، خوارج اور معتزلہ کے دونوں کے مابین گناہ کبیرہ کرنا کفر ہے، ٹھیک نا، مگر تھوڑا سا فرق ہے، نتائج کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں، وہ بھی کہتے ہیں مخلد فی النار ہوگا، یہ بھی کہتے ہیں مخلد فی النار ہوگا۔ جو گناہ کبیرہ کر کے توبہ کیے بغیر مر جائے، خوارج کے نزدیک مخلد فی النار ہے، معتزلہ کے نزدیک مخلد فی النار ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو دو چیزوں میں فرق نہیں ہے، ایک تو یہ کہ دونوں کے نزدیک یہ کفر ہے، اور دونوں کے نزدیک ایسا انسان مخلد فی النار ہے، البتہ نام رکھنے میں فرق ہے کہ اس کو مومن کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، تو ان کو نزدیک کافر کہیں گے، ان کے نزدیک نہ مومن نہ کافر، خوارج کے نزدیک۔ بہرحال وہ دوسری گفتگو ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں ایمان اور اسلام دونوں مترادف ہیں، اور کبھی کبھی لغوی اعتبار سے ایمان کو تصدیق قلبی پر بولا جاتا ہے اور اسلام کو انقیاد ظاہری پر بولا جاتا ہے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ، یہ اضافہ اس کو بھی یاد کر لیں آپ، ہم لوگ اس کو نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ پہلی بار پڑھا یہاں پر ہم لوگوں نے، اس سے پہلے کہیں روایت گزری نہیں تھی، مگر حضور کی زبان اقدس یہ الفاظ بھی صادر ہوئے ہیں دعائے جنازہ میں۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم مت کرنا، جو تو اس کو اجر عطا فرمانے والا اس کے کچھ حصے ہم کو بھی مل جائیں۔ ولا تضلنا بعدہ، اور اس کے بعد تو ہمیں گمراہ نہ کرنا کہ جس طرح تو نے اس کو ہدایت پر قائم رکھا ہم سب کو بھی ہدایت پر قائم رکھے۔ تعلیمی امت کے لیے حضور نے فرمایا تاکہ ہم بھی یہ دعا مانگا کریں۔ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، یہ باب تھوڑا سا لمبا ہے، نیچے تک ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں اس کو، رہنے دو۔